کریم کربلا کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ سدرۃ المنتہا سے کعبہ حسین کی جانب سفر زیارت کسی سفر کا نام نہیں، توحید سے ملاقات ہے۔ بے شک مجھے ہوتا ہی نہیں ضلع بھائی تشریف فرمائیں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ زیارت حسین کی فضیلت کیا ہے۔ زیارت حسین کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ زیارت حسین ہے۔ زیارت حسین کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ لفظ ہی پر فضیلت ہے کہ میں زیارت حسین کہنے کے بعد فضیلت کیا کہوں؟ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں زیارت حسین کہوں اور پھر اس کے بعد لفظ فضیلت۔ فضیلت لفظ زیارت حسین کے پیچھے اچھا لگتا ہے، زیارت حسین کے آگے اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ سے کہوں کہ زیارت حسین کے بعد آپ کو کیا ملا؟ جب آپ نے حسین کو مل لیا پھر آپ نے وحدت کو مل لیا، پھر آپ نے توحید کو مل لیا۔ زائر کا احترام کیا ہے، زائر کی فضیلت کیا ہے، یہ پڑھا جا سکتا ہے۔ زیارت کی فضیلت تو زبان بیان نہیں کر سکتی۔ آپ کی فضیلت کیا ہے؟ آپ کی فضیلت کے لیے کامل زیارت اٹھا لیتے ہیں، مسائل درجات اٹھا لیتے ہیں کہ حسین کے ایک زائر کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ بروز قیامت جب حشر کا میدان ہوگا تو خدا کی آواز آئے گی، اس رش سے ڈھونڈو حسین کا زوال کہاں۔ جب بھگدڑ مچے گی تو آواز عرش سے آ رہی ہوگی، عین عینا ظاہر الحسین، تم میں سے کہیں حسین کا کوئی ظاہر کھڑا ہے؟ تو ظاہر حسین بڑھ کے اگلی صفوں میں آئیں گے کہ ہمیں منادی کیوں دی جا رہی ہے، ہمیں ندا کیوں دی جا رہی ہے، اور وہاں کھڑے ہوں گے۔ یہ کون سا لمحہ ہے اسے میں سمجھا دیتا ہوں، یہ وہ لمحہ ہے جہاں نبی امتوں کی شفاعت کے لیے ترس رہے ہوں گے، جہاں حلق میں زبان اٹکی ہوئی ہوگی، جہاں کوئی کسی کی سفارش نہیں چل رہی ہوگی، جہاں وحدت کا ایک حکم اور ایک روب ہی صرف چلے گا۔ آواز ہے کہ ظاہر حسین کو آگے نہیں کیا، جب ظاہر حسین آئیں گے تو کامل و زیارت سے لفظ ہے کہ حسین کا ظاہر آگے بڑھ کے عرش پروردگار کے نیچے کھڑا ہوگا اور ملائکہ سے کہے گا مجھے اس رش میں آواز کیوں دی ہے؟ آواز پروردگار کا حکم ہے، یہ انبیاء کی امتیں، یہ نبی، یہ نبیوں کے ماننے والے اپنی مرضی کے 70 گنہگاروں کو جنت میں لے جائیں۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ حسین شفاعت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ حسین کا ظاہر شفاعت کرتا ہے۔ حسین ابن علی اپنے ظاہر کو یہ درجہ دے دیتے ہیں کہ تم اپنی مرضی کے گناہگاروں کو جنت میں لے گئے۔ شفاعت کیونکہ تیری پیشانی پہ کربلا کی خاک لگی ہوئی ہے۔ یہ ایک حدیث ہمارے ممبروں سے بیان کی جاتی ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ کربلا کی زیارت 70,000 حج مقبولہ کے برابر ہے۔ قطن یہ ادھوری حدیث ہے، اگر معصوم یہ کہہ دیتے 70,000 حج کے برابر ہے تو کربلا تل جاتی ہے۔ ایک ایسے شخص کی مجلس میں ہمارے لیے یہ اعزاز ہے کہ جو حسین کی نگری میں حسین نے بلایا اور حسین نے محفوظ کر لیا، جسے کربلا کی خاک کا پیرہن محفوظ کیے ہوئے ہے۔ یہاں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے یہ لفظ کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت کیا ہے، زیارت حسین کے لیے آنے والا کیسا ہے، ظاہر حسین کی فضیلت کیا ہے۔ شفاعت کا تاج ظاہر حسین کے سر پہ رکھنے کا 70,000 حج ادھوری حدیث۔ عقیدے والے جوان بیٹھے آئے، حدیث مکمل پڑھتے ہیں۔ ایک شخص نے امام کی بارگاہ میں آ کے کہا کربلا کی زواری، فرمایا ایک مقبول حج کا ثواب۔ اس نے ایک مقبول حج اور کربلا کی زواری، فرمایا 7 مقبول حج کا ثواب۔ اس نے 7 امام کو 7,000 حج کا ثواب۔ اس نے 7,000 حج، امام نے 70,000 حج کا ثواب۔ سائل سوال بڑھاتا گیا، امام تمام بڑھاتے گئے۔ سائل سوال بڑھاتا گیا، امام تمام بڑھاتے گئے۔ 70,000 حج کے برابر آنا تھا۔ زہرا کے بیٹے نے منبر چھوڑا، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، خاموش ہو کے بیٹھ جا، کہیں دنیا حج میں جانا چھوڑ ہی نہ دے۔ خاموش ہو کے بیٹھ جا، کہیں دنیا حج میں جانا چھوڑ نہ دے، کہیں دنیا شوق زیارت میں مر نہ جائے۔ مکہ اسلام کا کعبہ، نجف ایمان کا کعبہ، کربلا عشق کا کعبہ۔
یہاں مشتاق الحسین آتے ہیں، حسین کے عاشق آتے ہیں، کربلا کھینچتی ہے۔ کربلا مرضی کے سفر کا نام نہیں، کربلا کے لیے طلب بڑھاؤ، یوں گھر میں بیٹھے کربلا جانے کی طلب بڑھاؤ، کربلا کھینچتی ہے۔ جب کربلا آتے ہیں تو کربلا تمہیں اپنے اندر سما لیتی ہے۔ حسین ابن علی نے اسی سرزمین پہ یہ ہتھیلی جیسا صحرا تھا، یہاں دور دور تک کوئی جھاڑی، کوئی گھاس، کوئی درخت نہیں تھا۔ کریم نے اس صحرا کا انتخاب کیا۔ اس کے 7 نام تاریخوں میں ملتے ہیں، نینوا اسے کہا جاتا ہے، غازریہ اسے کہا جاتا ہے، کئی نام اس کے تاریخوں میں ملتے ہیں۔ تاریخ کربلا پڑھی جائے گی تو مجلس مکمل تاریخ کربلا پہ ہو جائے گی، یہاں سے نبی کا گزر، حضرت ابراہیم کا گھر بھی یہاں پہ، امام حسین علیہ السلام نے صحرا کا انتخاب کیا۔ کربلا تمہیں یہاں سے کیا دے کے بھیج دیا میں وہ بتانے لگا ہوں۔ کربلا تمہیں بلاتی کیوں ہے، اور کربلا تمہیں یہاں جانے کے بعد کیا نعمت دے کے بھیجتی ہے، وہ نعمت بدل ہے۔ حسین ابن علی سے پوچھا گیا کہ حسین کیا آپ بیعت کریں گے؟ بڑے عقیدے والے تو بڑی معرفت والی، میں عرفانی مجلس پڑھنے کا، اس سے پہلے مولا امیر المومنین سے بخاری صاحب کے سوال ہوا بیعت کریں گے؟ امیر المومنین کا جواب تاریخوں میں اتنا ابھارا نہیں گیا۔ امام حسن سے بھی بیعت کا سوال ہوا، امام حسن علیہ السلام نے بھی انکار کیا، لیکن اس کو حسین ابن علی کے انکار کو تاریخ نے حصہ بنا دیا۔ یہاں 9 لاکھ کے لگ بھگ لوگ 72 لوگوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن مورخ کے قلم میں اتنی جرت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ اسے جنگ کربلا لکھا۔ ہمیشہ مد مقابل آئے، لڑائی ہو تو جنگ لکھا جاتا ہے۔ مورخ نے خیبر کو جنگ لکھا، خندق کو جنگ لکھا، صفین کو جنگ لکھا، جمل کو جنگ لکھا، نہروان کو جنگ لکھا، کربلا کو جنگ کربلا نہیں، واقعہ کربلا لکھا۔ یہاں کوئی عرفان ہی ہے، عرفان آپ کی جھولی میں لو دکھا دیتے ہیں۔ 72 لوگوں نے محمد شاہ نہیں خرید، سبحان اللہ، نہیں نہیں نہیں۔ حسین ابن علی جب اپنا لشکر بنا رہے تھے تو جنگوں کا اصول ہے جب لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو بہادر ڈھونڈے جاتے ہیں، کھڑے ہونے والے ڈھونڈے جاتے ہیں جو میدان سے بھاگ گئے جو کھڑے ہوئے۔ حسین نے جب لشکر کی ترتیب دی تو حسین ابن علی نے لشکر کے لیے کہیں 80 سال کا بلا لیا، کہیں 4 سال کا بلا۔ مورخ کاغذ قلم اٹھائے پریشان تھا کہ حسین کرنے کیا جا رہا ہے۔ قطر یہ نہ سمجھیں یہ غلط فلسفہ ہے کہ لوگ امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے آمادہ نہیں تھے، لوگ آ رہے تھے، حسین بھیج رہے۔ مکہ تک پہنچتے پہنچتے حسین نے ہزاروں کے لشکر واپس بھیجے، مجھے ضرورت نہیں واپس۔ کیوں؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ حسین لڑنے جا رہے ہیں۔ حسین ابن علی کو نہیں والے لوگ چاہیے، حسین نہیں والے لوگ ڈھونڈ رہے تھے۔ کسی قبیلے سے کسی بوڑھے کو اٹھا لیا، کہیں سے کسی غلام کو بلا لیا کہ جو نہیں پہ پکے رہے۔ تلوار سے گردن کاٹنا آسان ہے، اپنے سینے پہ نیزہ کھا لینا آسان ہے، کھڑے ہو کر نہیں کہنا بڑا مشکل ہے۔ حسین نے کہا میں انسانیت کی تعمیر کرنے لگا ہوں، قیامت تک کے لیے ایک نسل کی ابتدا کرنے لگا ہوں، ایک تہذیب کا آغاز کرنے لگا ہوں، اور اس کا آغاز یہ ہوگا کہ اس کے آغاز میں نہیں کہنے کے لیے جرأت چاہیے۔ ہاں میں ہاں ملانے والے ہزاروں مل جائیں گے، ہزاروں ہاں کہہ رہے ہیں ان میں سے ایک کہہ رہا ہوں نہیں۔ حسین ابن علی کو ایک چاہیے تھا جو نہیں کہتا ہوں۔ حسین ابن علی نہیں والے لوگ اکٹھے کیے، نہیں والے لے کے حسین کربلا پہنچ گئے۔ کربلا میں پہنچ کے حسین ابن علی نے صحرا میں انہیں بٹھا دیا۔ اب حسین اپنے ہی نوکروں کا امتحان لے رہے تھے۔ پانی بند، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں منشاء حسین شامل نہیں تھی؟ حسین دیکھ رہے تھے پانی بند ہو رہا، حسین نے کہا دیکھو پیاسے رہ کے بھی نہیں چھوڑ دے کہ نہیں چھوڑ پیاس، ہاں حسین ابن علی نے دیکھ رہے ہیں کہ سفر رستہ یہاں پہ آگے صحرا میں بٹھا دیا اور بتا بھی دیا کہ یہاں زندہ نہیں جانا۔ سامنے دریا بہہ رہا ہے، موجیں مار مار کے انہیں بلا رہا ہے، موجوں کا شور حسین کے نوکروں کو بلا رہا تھا۔ حسین کے نوکر مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ 7 محرم آ گئی،
قریب کربلا دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں رک گئے، 8 محرم گزر گئی، یہ نہیں رک گئے۔ ادھر سے 9 لاکھ اسی وادی میں یوں لشکر، شور، گھوڑے، تلواریں، نیزوں کی آوازیں، لشکروں کا شور، نعرے۔ حسین ابن نے دیکھا کہ شاید اب یہ کثرت افواج کی وجہ سے کر رہا جائے۔ حسین ایک ایک خیمے کے پیچھے سے گزرا، وہ نہیں نکلے۔ حسین کا بھوک آئی، انہوں نے کہا نہیں، پیاس نہیں، لشکر آ رہے نہیں۔ حسین ابن نے کہا یہ ساری مخلوقات، ہر نبی کی امت کوشش یہ کرتی ہے کہ ہم عمال کریں گے تو جنت ملے گی۔ حسین کا آخری امتحان لیتا، شب عاشور حسین ابن علی نے ایک خیمے میں اکٹھا کیا، چراغ بجھا کے کہا جنت دوں تو چلے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں کربلا کی معرفت بتانے لگا۔ ہر عبادت لالچ میں ہے، کربلا کی زیارت میں لالچ ہی نہیں۔ کون تم میں سے کوئی ایک ظاہر ایسا ہو جو یہ کہے کہ میں جنت کے لیے آیا ہوں، حسین کے پاس جاؤں گا جنت میں؟ حسین نے خواہش جنت کو ختم کرنا تھا اپنے نوکروں کے اندر سے۔ حسین نے کہا آخر سب کچھ اسی لیے کیا جاتا ہے، جنت تو دے رہا ہوں۔ یہ واحد پہلے گروہ تھا جو جنت سے بھی خریدا نہیں۔ تو خاموش بیٹھے ان کے لیے کہنے لگا، ہر نبی نے کہا تھا مرنے کے بعد ہوگا، حسین نے کہا پہلے دے رہا مرنے کے بعد بہت بعد میں، پہلے لے لو جنت لو۔ حسین وہ جنت بھی نہیں دے رہے، ہم نہیں میں کھڑے۔ حسین نے کہا اب میرا کارخانہ تیار ہے۔ یہ 72 بدن نہیں تھے، یہ سانچے تھے۔ ہر عمر کا سانچہ حسین لے کے آئے تھے تاکہ بعد میں اس میں سے انسانیت کو گزار سکے، اس میں سے اپنے نوکروں کو گزار سکے۔ انسانیت کی تہذیب کا آغاز ہو رہا ہے، حسینیت کا آغاز ہو رہا ہے۔ انسانیت میں بے وفائی تھی، حسینیت کا آغاز ہو رہا ہے۔ حسینیت یہ عرض، یہ زمین حسینیت کا کارخانہ بنی۔ حسین نے کوئی 60 سال کا سانچہ، 80 سال کا سانچہ، 70 سال کا، 13 سال کا، 18 سال کا۔ حسین کا یہ سانچے ہیں، یہ پک گئے ہیں، اب یہ نہیں کو نہیں چھوڑ رہے۔ سامنے 9 لاکھ کا دیکھ رہا تھا کہ یہ نہیں پہ قائم ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، گھوڑوں سے کچل دیں گے، نیزوں سے قتل کر دیں گے، تلواروں سے کاٹ دیں گے۔ جب جنگ ختم ہوگی نہیں والے خاموش ہو جائیں گے، ہاں کا نعرہ بلند ہوگا، پھر قیامت تک کوئی نہیں تو نہیں کہے گا۔ اب طریق کہتی ہے حسین بپھرے ہوئے شیر کی طرح یوں ٹوٹ ٹوٹ کے حملہ کر رہے تھے، اور ساتھ للکار للکار کے کہہ رہے تم نے میرا اکبر مارا ہے چودھا، تم نے میرا جواب غازی مارا، میں چپ۔ تم نے کیا سمجھا ہے کہ حسین غریب ہے؟ اتنا زوردار حملہ کیا حسین نے، فوج کوفے کے صدر دروازے پہ جا کے پڑے۔ فرات کا ہاتھ خالی کیا حسین نے، جب فرات کا کنارہ خالی کیا حسین عباس کی لاش کے قریب سے گزرے، گھوڑے سوار حسین کے بعد غازی حسین کا حملہ دے۔ مرحبا 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 کی صدائیں آ رہی ہیں، نبی صدائیں دے رہے تھے، رسول داد دے رہے تھے، زہرا کہتی حسین حق ادا کر رہا ہے، علی کہتے رہے ہو میری تلوار کا بارس، یہ آواز کو دیتا ہے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی جانب۔ اتنا کہنا تھا حسین ابن علی نے لہو سے بھری تلوار کو نیام میں واپس رکھا۔ اب جو ظاہر بیٹھے مجھے جملہ معاف کر دینا، حسین نے گھوڑے کا رخ موڑا، پھر جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کمینے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا گرم ریت حسین کے زخموں میں ڈال دیتا تھا۔ مجھے حسین کی عزت کی قسم، جمعہ کی اذان ہو چکی تھی، لاٹھیاں لے کے مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے حسین کو لاٹھیوں سے مارنا شروع کیا، ایک زخم میں آواز آتی تھی اکبر مالک خوش تک فرمائے رونا قبول
یہ اس شخصیت کی بلندی درجات کی مجلس ہے جو مدفن ہے کربلا میں. میرا مالک ہر مومن کو ایسی موت نصیب ہے. ان کی نسل حسین کا یہ قرض نہیں اتار سکتے کہ حسین ابن علی نے ان کی نسلوں پہ احسان کیا. مولا ہر ایک مومن کو ایسی موت عطا فرمائے. مرحومین کے درجات بلند کرو. ریحان اعظمی، ذلے بھائی کی والدہ، ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی، سید تجمل کاظمی، روتی آنکھوں سے درجات کی بلندی کی دعا مانگتے رہنا. مجھے میرے بھائی نے بتایا ہے کہ رضا بھائی کی بہنیں آئی ہیں کربلا میں آئی ہیں. یہ پتا ہے کہ کربلا میں ہمارا بھائی ہے. یہ کربلا میں بھائی کی قبر پہ آئی ہیں. لیکن میں ان سیدزادیوں کو حسین کا نوکر بن کے کہتا ہوں تمہیں مبارک ہو. تمہاری بھی پردے میں ہو، تمہاری بھی کاروان کے ساتھ ہو. تمہیں بھائی کی قبر میں لے کے جانے کے لیے بھی آسانی ہوگی. جب تم اپنے بھائی کی قبر میں جاؤ گی بیٹھو گی بھی اپنی مرضی سے، اٹھو گی بھی اپنی مرضی سے. اسی کربلا میں 3 بہنیں بھائی کی لاش میں آئی تھی. جب بیٹھی تھی تو سر کے بال سن گئے، اٹھی تھی تو سر کے بال نبو سن گئے. لوگ کہتے ہیں حسین مجھے تیری لاش پہ رونے بھی کوئی نہیں. کائنات میں کون سی بہن ہے جس کو بھائی کی لاش پہ رونے بھی. چلے ماحول ایسا بن گیا تو میں بڑی جلدی میں پڑھ دیتا ہوں کہ جب پہلی بار سجاد پھوپھیوں کو لے کے آئے کہ ناصر چلی آپ کے بھائی کے سجاد بلند فرمائے. یہ نگری جعفر بن عبداللہ انصاری قبر حسین کا پہلا مجاور. یہاں پہ سے نبینہ ہو گیا تھا رو رو کے حسین. لمبا مضمون ہے. تجارت کی غرض سے گئے تھے جب حسین نے وطن چھوڑ دیا تھا. تجارت کر کے واپس مدینے آئے. پتا چلا حسین چلے گئے، گھر نہیں گئے، حسین کے پیچھے دوڑا. شہروں سے پتا کرتے کرتے کہ یہاں سے وہ کاروان کو قافلہ گزرا. کربلا پہنچے تو پتا چل گیا حسین شہید ہو گئے. پھر قبر حسین پہ بیٹھ گئے. قبر حسین پہ بیٹھ کے کہا حسین مولا جتنی زندگی ہے میں تیری قبر پہ گزروں. قبر حسین پہ بیٹھ کے اتنا روئی کہ آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا. رو کہتے ہیں مولا میں تو تنہا تیری قبر پہ گزروں. مولا میری آنکھوں کی روشنی کیوں چلی گئی؟ حسین ابن علی کی والد جعفر مجھ سے آنکھیں نہ مانگنا. جب کہا جعفر مجھ سے آنکھیں نہ مانگنا، جعفر نے کہا وہ چیز مجھے چاہیے نہیں جس میں تو راضی ہو. مجھے کیا ضرورت آنکھوں کی؟ میرے دل میں نور حسین ہے، مجھے نہیں چاہیے وہ آنکھیں. لیکن جعفر سوچتا تھا حسین نے آنکھیں واپس کیوں لے لی ہیں. اسی ریگستان میں گھوڑوں کی اونٹوں کی آواز آئی. جعفر میدان کربلا پہ کھڑا ہو کر من انتم کون ہو تم؟ سجاد کی آواز آئی انا غریب الوطن، میں ایک مسافر ہوں، میں ایک پرویشی ہوں. جعفر کی آواز آئی کہاں سے آ رہا ہے؟ فرمایا شام سے. فرمایا کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا مدینہ. جعفر دیکھے کہتے قیدی پہلے یہی رستہ مدینے جاتا تھا لیکن اب چند عرصے سے یہ رستہ بند ہو گیا ہے. اب یہاں سے گزرنے کا حکم نہیں، یہاں اوپر ہو کے جا. لیکن اگر یہاں سے گزرنا ہے تو پھر یہاں کی شرطیں ہیں. مولا سجاد کی آواز آئی شرط بتا. اسے کہا یہاں سواری پہ بیٹھ کے نہیں گزرنا، جتنی دیر یہاں سے گزرنا ہے سر جھکا کے گزرنا ہے. مولا سجاد کی آواز آخری سرزمین میں ہے کیا؟ جعفر رو کے نیچے زمین میں بیٹھا کربلا کی ریت اٹھائی. مولا سجاد کے سامنے دے کے کہتا اس میں زہرا کی اولاد نامور لگا ہوا ہے. ان تینوں میں محمد کی بیٹی سیدہ ہو رہی ہے. یہاں پہ نبیوں کے سروں سے تاج اترے ہوئے ہیں. یہاں سے سوار ہو کے نہیں سر جھکا کے روتے ہوئے گزرنا ہے. مولا سجاد کی آواز میں تو گزر جاؤں گا لیکن میرے ساتھ کوئی پردہ دار ہے. جعفر کی آواز پردہ داروں سے کہ اونٹوں سے نیچے اترے. سجاد لوگ کہتا یہاں بھی اترے. جب کہا یہاں بھی اترے جعفر دیکھے کہتا میری مجبوری ہے، یہ میرا بنایا قانون نہیں. اس سرزمین میں ایک بادشاہ رہتا ہے جس کا نام ابوالفضل عباس ہے. یہ عباس کا بنایا قانون ہے. عباس کا نام آنا تھا پچھلے موڑ سے علی کی بیٹی کی چیز آئی. عباس ایک جعفر اونچی بتا کس کا حکم ہے. جعفر دیکھ کہتا بی بی عباس کا حکم ہے. بی بی لوگ کہتی نہیں پورا نام لے کے بتا کس کا حکم ہے. دیکھ کہتا ابوالفضل عباس کا حکم ہے. بی بی کہتی پھر اونچا بول کس کا حکم ہے. جعفر دیکھ کہتا بی بی اتنی بار نام کیوں سن رہی ہے. بی بی نے اپنے سر بھی ہاتھ اٹھائے. رو کہتی میرے اللہ تیرا شکر ہے میرے بھائیوں کی نگری آباد ہو گئی.
میرے عباس کے نوکر پہرے دے رہے ہیں. جلے بھائی بی بی نے کہا میرا عباس. جابر تھوڑا قبر عباس پہ, مولا مولا کوئی بی بی آئی ہے, مولا وہ تجھے اپنا عباس کیوں کہہ رہی ہے؟ قبر عباس سے آواز آئی پیدل چلنے کا تو نہیں کہا, مولا حکم سنا رہی ہے. فرمایا نوکر سلام کہہ رہا ہے, غلام کہہ رہا پیدل نہ چلنا, اونٹ کے بیٹھ کے میری قبر پہ آ, اپنے اونٹ کے پاؤں میری قبر پہ رکھ, نوکر کا احساس کرے. جابر تڑپ کے اٹھا ہے مولا, مولا یہ بی بی زینب ہے. میری بہن زینب ہے. اتنا کہنا جابر دوڑ کے قبر حسین پہ گیا, ٹکر مار کے تیرا شکریہ, تو نے مجھے آنکھیں نہیں دی, آج میری آنکھیں ہوتی, میں علی کی بیٹی کی طرف دیکھ لیتا, قیامت کو بطول کو جواب دیا. مولا میری آنکھیں نہیں تھی. جابر نے نبینا آنکھوں میں ہاتھ رکھے, کربلا کے ٹیلے میں کھڑا ہو کہتا مولا سجاد, دونوں بادشاہ کہہ رہے ہیں علی کی بیٹی سے کہے اونٹ پہ بیٹھ کے آئے. اب اگلا جملہ کربلا میں اتنا سخت ہے, میں سوچ رہا ہوں میں پڑھوں گا کیسے, تم برداشت کیسے کرو گے؟ جابر کے کہنے سے پہلے علی کی بیٹی کتابیں کبھی اونٹ سے ایسے اتری جیسے گھوڑے سے آواز کرتا. بی بی رو کے